السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ کیا حال ہے؟ خیرت سے ہیں آپ بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیں، صحت طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. تھینک یو سر. حکم کریں. اچھا اللہ یاری صاحب، آپ کی خدمت میں یہ سوال عرض ہے کہ شیعہ کے نزدیک قرآن مجید جو ہے نا، ہم. وہ حضرت علی نے لکھا ہے اور انہوں نے شیعوں کو دیا نہیں ہے. تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو آپ کا جو نظریہ ہے کہ قرآن مجید ناقص ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ابو بکر کا عقیدہ ہے، عمر کا عقیدہ ہے، عائشہ کا عقیدہ ہے، عثمان کا اپنا عقیدہ ہے، عبداللہ بن مسعود کا ہے، حذیفہ کا ہے. کسی صحابی کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ یہ قرآن مجید کامل ہے. پہلے آپ اس بات کو مان لیں کہ آپ کے پاس جو قرآن مجید ہے، صحابہ کرام نے اس کے کامل ہونے کی شہادت نہیں دی ہے، اس کے ناقص ہونے کی شہادت دی ہے، کامل ہونے کی شہادت نہیں دی. پھر اس کے بعد بات کریں گے کہ اصلی قرآن کہاں، ٹھیک ہے نا. پہلے آپ اس بات کو طے کر لیتے ہیں نا کہ جو موجودہ قرآن ہے اس کے متعلق صحابہ کا کیا رائے ہے. صحابہ نے اس کے ناقص ہونے کی شہادت دی، اس کے کامل ہونے کی شہادت نہیں دی ہے، ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد کہیں گے کہ اصلی قرآن کہاں ہے. نہیں، وہ بات نہیں ہے. میں نے آپ سے بات شیعہ بالکل مذہب یہ کے بات بارے میں بڑا اہم پوچھا ہے. ہے کہ شیعہ دیکھو بھائی کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو نے قرآن کے ساتھ کیا وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے نا. آپ پہلے یہ تسلیم کریں موجودہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے درمیان ہے، ٹھیک ہے نا، یہ فراڈ جو تم لوگوں نے مشہور کرایا، یہ قرآن کامل ہے، یہ کم، اس سے کچھ کم نہیں ہوا، یہ اجماع ہے. یہ کیسا اجماع ہے کہ عائشہ اس سے خارج ہے؟ یہ کیسا اجماع ہے؟ اجماع یعنی سب لوگوں کا عقیدہ. اور یہ کیسا اجماع ہے کہ عمر اس کا مخالف ہے، عبداللہ ابن مسعود اس کے مخالف ہے، ابی ابن کعب اس کا مخالف ہے، عبداللہ ابن عباس اس کا مخالف ہے، عثمان ابن عفان خود اس کا مخالف ہے، ٹھیک ہے نا. پہلے یہ بات طے کر لیں کہ صحابہ نے بھائی صاحب اس قرآن کی صحیح کامل ہونے کی شہادت نہیں دی ہے، اس قرآن کے ناقص ہونے کی شہادت دی ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ اس کو مان لیں، پھر وہ کی بات آ جاتی ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن کہاں گیا ہے. اللہ یاری صاحب، میں نے سوال اور پوچھا ہے، آپ کسی اور طرف چلے گئے. اوکے میں بھائی نے صاحب، آپ سے یہ پوچھا، یہ قرآن، ہر بات کی یہ قرآن جو ہے نا، ایک منطقی ترتیب ہوتی ہے بھائی. ایک شخص اگر اللہ کو نہیں مانتا اس کے ساتھ یہ گفتگو نہیں ہوتا کہ اللہ عالم ہے یا نہیں ہے، اللہ قادر ہے یا نہیں ہے. وہ اللہ کو کہتے ہیں وجود ہی نہیں ہے. جو موجود ہی نہیں ہے وہ عالم کیسے ہو سکتا ہے؟ جو موجود ہی نہیں ہے وہ حی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خالق کیسے ہو سکتا ہے جو موجود ہی نہیں؟ پہلے اس کے ساتھ طے کریں گے کہ اللہ ہے. اب جب طے کر لیا کہ اللہ ہے تو پھر اس کے صفات پہ بات کریں گے کہ اس کے صفات کیا ہیں، وہ ایک ہے یا دو ہے، یا جاہل ہے یا عالم ہے، عاجز ہے یا قادر ہے. اسی طرح اس موضوع پر آپ جو کہتے ہو نا قرآن کامل ہے، پہلے اس بات کو، یہ جھوٹ جو تم نے مشہور کرا نا، اس کا جواب دے دو، پھر اگلے مرحلے پہ جاتے ہیں. اوکے میرے بھائی، اس تھینک یو موجودہ سر. قرآن کا شیعہ کے نزدیک کیا نظریہ ہے؟ اہل سنت کے ہاں ہم کیا نے نظریہ پوچھا ہے؟ نا اس بات کہ کو صحابہ چھوڑیں. ہمارا وہی نظریہ ہے جو عمر بن الخطاب کا ہے، عائشہ کا ہے، کہ وہ لوگ اس قرآن کو ناقص سمجھتے ہیں. اگر آپ کے پاس کسی صحابی کا قول ہے کہ موجودہ قرآن کامل ہے، وہ ہمیں دکھا دو. یہ دوسرا ٹاپک ہے نا، یہ وہی ٹاپک ہے بھائی. سوال یہ ہے کہ موجودہ قرآن جو ہے نا، موجودہ قرآن، اس کے اوپر جو بھی ہے، آپ جو نظریہ رکھتے ہیں، ہم جو نظریہ رکھتے ہیں، یہ دوسرا ٹاپک ہے. سوال یہ ہے کہ شیعہ مذہب یہ کے پاس موجودہ اہل بیت کا قرآن پہ پہلے بات کریں گے نا. جیسے کہ ہم پہلے اللہ کا وجود ثابت کریں گے، پھر کہیں گے کہ اللہ جو ہے یہ عالم ہے یا اس کے پاس علم نہیں ہے، یا اللہ قادر ہے یا اس کے پاس یہ عاجز ہے. پھر بات کریں یہ اللہ یہ جسم ہے یا جسم نہیں. پہلے اللہ کو ثابت کریں گے، پھر بات کریں. پہلے اللہ کو ثابت کریں گے، پھر کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہیں یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. جب اللہ کا وجود ثابت ہی نہیں ہے، اس کا پیغمبر کے نبوت پہ بات کرنا بیکار ہے. تم پہلے اس موجودہ قرآن پہ بات کرتے ہیں. موجودہ قرآن کی اگر ثابت ہو گیا کہ کامل ہے، تو شیعہ مذہب وہ جتنی باتیں ہیں وہ سب کے سب وہ مذاق بن جاتی ہے نا. کہ امیر المومنین علیہ السلام نے قرآن جمع کیا، وہ قرآن کہاں گیا؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ ثابت کریں کہ موجودہ قرآن کے مطابق. آپ نہیں بات کرنا چاہتے. آپ کسی صحابی کا قول کیوں نہیں لا سکتے بھائی کہ کسی صحابی نے شہادت دی ہو یا قرآن عثمان نے جمع کی، یہ صحیح ہے. موجودہ قرآن جو ہے اس پہ بات ہو سکتی ہے. اس کے جب ہوگی نا، جب تیار ہو جاؤ تم ادھر آ جانا. جب تیار ہو جاؤ اس بات پہ، جب فارغ ہو جائیں گے پھر جائیں گے اہل بیت. اور پھر علی علیہ الصلوۃ والسلام کے قرآن کے متعلق بھائی صاحب بات سنو، وہ صرف یہ حدیث نہیں ہے کہ انہوں نے قرآن جمع کیا. آپ لوگوں نے بھی روایت کیا انہوں نے جو قرآن جمع کیا. یہ تو صرف شیعہ نے روایت نہیں کیا نا او بھائی آپ لوگوں نے بھی روایت کی، صحیح سند کے ساتھ روایت کی کہ سب سے پہلے کس نے قرآن جمع کیا؟ علی علیہ السلام نے. تم شیعوں سے مطالبہ کرتے ہو کہ شیعہ بتاؤ کہ وہ قرآن کہاں گیا، تو ہم بھی آپ سے مطالبہ کرتے ہیں. کیونکہ اگر یہ صرف ایک ایسی چیز ہوتی کہ صرف شیعوں نے روایت کی ہو، صرف شیعوں کا عقیدہ ہو کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے قرآن جمع کیا،
تو پھر آپ کوئی بات بنتی ہے کہ تم شیعوں سے طلب کرو. یہ تو مشترک ہے. تو تم لوگوں نے بھی روایت کیا کہ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر عمر عثمان ان سے پہلے قرآن جمع. وہ ان کا قرآن کہاں؟ تم جواب دے دو. ہمارا اصول الگ ہے. کیا ہے؟ ہمارا اصول الگ ہے. ہمارا اصول الگ ہے. تم اپنے اصول کے مطابق جواب دے دینا بھائی. تمہارا اصول الگ ہے تو جواب دے دو نا. اصول الگ ہے. جواب وہ قرآن کہاں گیا؟ تم جواب دے دو. ہاں تو میں جواب دے رہا ہوں نا. ہمارے اصول کے مطابق جو بھی صحابی ہمیں قرآن دے دے ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں, اس کے عادل ہونے پہ. آپ کا عقیدہ اور آپ کا جو اصول ہے کہ بھائی اگر صحابہ نے جب کہہ دیا قرآن ناقص ہے تو اس کی کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ کس صحابی نے کہا کہ قرآن کامل ہے؟ بھائی یہی تو کہہ رہے ہیں نا. کہتے صحابہ نے جب کہہ دیا کہ قرآن میں ہمیں یقین کرتے ہیں, اس کس صحابی نے کہا کہ قرآن کامل ہے؟ بھائی یہ مسئلہ ہے نہیں. آپ اپنے موضوع پہ آئے نہیں. میں نے آپ سے یہ پہلے پوچھا ہے کہ اہل بیت کا آپ کا اصول یہ ہے کہ آپ اہل بیت سے دین لیتے ہیں, تو اہل بیت کا قرآن دکھاؤ. ہم صحابہ کو مانتے ہیں, صحابہ سے دین لیتے ہیں, تو ہم صحابہ کا قرآن بھی لیتے ہیں نا. چاہے ہمارے تم صحابہ سے لیتے ہو نا. صحابہ نے کب کہا یہ قرآن کامل ہے؟ اسی صحابہ امیر المومنین علیہ السلام ایک صحابی ہیں, انہوں نے قرآن جمع کیا. وہ ان کا قرآن کہاں ہے؟ تم بھی بتاؤ نا. حضرت علی بھی ہمارے ہاں صحابہ میں شامل ہیں, اور صحابہ کرام میں سے جو بھی ہمیں قرآن دے دے ہم اس کو عادل مانتے ہیں. اور وہ جو قرآن حضرت عثمان کی آپ بات کریں گے یا حضرت جنہوں نے جمع کیا, ابھی سن لو بھائی, سن لو. تیرے پاس جواب تو نہیں ہے. ابھی سن لو, میں اس کو فل پیج کر دیتا ہوں. میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس واپس آ جاتا ہوں. یہ میرے عزیزو, یہ کتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعانی, چھاپ المکتب الاسلامی, الجزء الخامس, سن 1972 میں چھپی ہے. بیعت ابی بکر, صفحہ نمبر 450 میں. ملاحظہ فرمائیے, بیعت ابی بکر صفحہ نمبر 450. یہ کیا ہو گیا؟ بیعت ابی بکرین صفحہ نمبر 450 مصنف عبد الرزاق میں. ملاحظہ فرمائیے, اکرمہ نے کہا, عبد الرزاق نے معمر سے روایت کی ہے, معمر نے ایوب سے, ایوب نے اکرمہ سے. یہ صحیح سند ہے. اس کے رجال بخاری مسلم کے رجال ہیں. لما بویع لأبی بکر تخلف علی فی بیتہ علیہ السلام, جب ابو بکر کے بیعت ہوئی, علی علیہ السلام نہیں آئے ابو بکر کے بیعت کے لیے. فلقیہ عمر, عمر نے ان سے ملاقات کی. قال تخلفت عن بیعت ابی بکر, ابو بکر کے بیعت میں آپ کیوں نہیں آئے؟ فقال انی آلیت بیمین حین قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ الا ارتدی برداء الا الى الصلاة المکتوبہ حتی اجمع القرآن. امیر المومنین علیہ السلام نے جواب دیا, جب پیغمبر کی وفات ہو رہی تھی اس وقت میں نے قسم کھایا تھا کہ میں صرف نماز پڑھنے کے لیے, واجب نماز کے لیے میں ردا پہنوں گا. اس وقت تک ردا بھی نہیں پہنوں گا جب تک میں نے قرآن جمع نہیں کیا. فإنی خشیت ان یتلفت القرآن, مجھے ڈر ہے کہ قرآن ضائع ہو جائے. تو یہ امیر المومنین علیہ السلام نے ابو بکر کے بیعت کب ہو رہی تھی؟ اس وقت جب لوگ ابو بکر سے بیعت کر رہے تھے, وہ قرآن جمع کر رہے تھے. اور انہوں نے کہا تھا کہ میں گھر سے نہیں نکلوں گا, اور ردا بھی نہیں, کپڑے بھی نہیں پہنوں گا اپنے شانوں پہ, یعنی کمر سے اوپر کور بھی نہیں کروں گا جب تک میں قرآن کو جمع نہ کروں. تو جب انہوں نے قسم کھایا تو آپ مجھے بتاؤ نا ان کا قرآن کہاں گیا؟ تم کہتے ہو شیعوں کا مذاق اڑاتے ہو, تو ہم بھی آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. ان کا قرآن کہاں گیا ہے؟ عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری الجزء الثالث عشر, چھاپ دار الفکر. ملاحظہ فرمائیے, ان یتلفت یعنی یضیع و یفوت, قرآن ضائع ہو جائے یعنی قرآن فوت ہو جائے, قرآن دور ہو جائے. یہ جو سند میں نے دکھائی یہ بخاری کی سند ہے. ملاحظہ فرمائیے, یہ صحیح بخاری ہے, چھاپ دار الفکر, یہاں پہ حدیث نمبر 3352. ملاحظہ فرمائیے, عبد الرزاق معمر سے, ایوب سے, اکرمہ سے. معمر, ایوب ان اکرمہ. عبد الرزاق کے حدیث بھی بخاری مسلم میں تو بے شمار, ٹھیک ہے نا. یہ سند بخاری کی سند ہے, مسلم کی سند ہے. کتاب الاحادیث, کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار لابن ابی شیبہ الکوفی, یہ جلد نمبر 6, چھاپ دار التاج, صفحہ نمبر 148 میں. ملاحظہ فرمائیے, ابو بکر نے کہا کہ یہ دوسرے سند کے ساتھ ہے, محمد ابن سیرین سے. لما استخلف ابو بکر قعد علی علیہ السلام فی بیتہ, جب ابو بکر کے ساتھ بیعت ہوئی ہے تو امیر المومنین علیہ السلام ابو بکر سے بیعت کرنے نہیں آئے, اپنے گھر میں بیٹھے رہے. ابو بکر سے کہا گیا کہ ان کو بلا لیں, ان کو بلایا گیا. کرہت خلافتی, آپ نے میرے خلافت سے آپ کو کراہت ہے؟ قال لا لم اکرہ خلافتک, نہیں مجھے آپ کی خلافت سے کراہت نہیں ہے. ولکن کان القرآن یزاد فیہ, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادت تھے تو قرآن روز بروز نازل ہوتی تھی, قرآن میں ہمیشہ اضافہ ہوتا رہتا تھا. فلما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ جعلت علی الا ارتدی الا الى الصلاة حتى اجمعه للناس,
جب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو میں نے قسم کھایا کہ جب اس وقت تک میں ردا نہیں پہنوں گا جب تک میں قرآن کو جمع نہیں کروں گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ میرے بھائی میرے عزیز یہ آپ لوگوں نے بھی روایت کیا ہے, صرف شیعوں نے روایت نہیں کیا کہ سب سے پہلے امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے قرآن جمع کی, تو ان کے قرآن کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے نا. ابھی میں ایک اور مزید ایک دو روایت آپ کو دکھا دوں. یہ سند بھی جو میں نے دکھایا نا آپ کو, یہ بھی بخاری کی سند ہے. دیکھیں, یزید ابن ہارون ان ابن عون ان محمد, یزید ابن ہارون ان ابن عون ان محمد ابن سیرین, یہ سند ملاحظہ فرمائیے اسی سند کو بخاری میں, یہ صحیح بخاری ہے, چاپ دار الفکر, حدیث نمبر 5470. حدثنا یزید ابن ہارون اخبرنا عبداللہ ابن عون, یہ محمد ابن سیرین تو بخاری مسلم میں بہت ہے اس کی روایتیں. اچھا میرے بھائی, اوکے, اب اس بھائی کو لے کے آتے ہیں, ان کے پاس جواب تو ہے نہیں, تو یہ تو ایک پوائنٹ لے کے آئے نا کہ امیر علیہ السلام کا قرآن کہاں ہے. تو ہم بھی آپ سے پوچھ رہے ہیں, آپ بتائیں, اب بتاؤ نا قرآن کہاں ہے؟ علی علیہ السلام نے جو قرآن جمع کیا وہ کہاں ہے؟ یہ تو فریقین نے روایت کیا. جواب ہے نہیں, تیرے پاس جواب نہیں ہے نا, جو تیرا جواب ہے وہی ہمارا جواب ہے. بات یہ ہے, تم بتاؤ نا. اللہ یاری صاحب بات یہ ہے کہ نا یہ ہمارا اصول ہی الگ ہے نا, وہ آپ کا جواب ہمارا جواب کیسے اپنے اصول کے مطابق بتاؤ نا, ہمیں اپنا اصول سمجھا دو اور اسی کے مطابق ہمیں جواب دے دو. اصول الگ ہے, تیرا کیا اصول ہے؟ میں نے آپ سے یہ بات کی کہ ہمارا میں نے آپ سے پہلے یہ بات کی کہ موجودہ جو قرآن ہے نا اس کا ناقص ہے, اکمل ہے, یہ بیس بعد میں ہے. آپ کا اصول یہ ہے کہ آپ پہلے بیس سے دین لیتے ہیں, قرآن ثابت اور بھائی آپ صحابہ سے دین لیتے ہو نا, علی علیہ السلام صحابہ میں سے ہیں یا نہیں ہیں؟ ہاں صحابہ ہیں یا نہیں ہیں؟ بالکل ہیں. انہوں نے قرآن جمع کیا نہیں کیا؟ انہوں نے قرآن جمع کیا نہیں کیا؟ بالکل. کہاں ہے وہ قرآن دکھاؤ. تو صحابہ میں حضرت علی بھی صحابی ہے نا. وہ قرآن کہاں ہے نا ان کی, وہ قرآن کہاں ہے ان کی؟ تو آپ شیعوں سے پوچھتے ہیں نا, شیعہ تو بھی آپ سے پوچھتے ہیں نا, آپ پنس گئے نا. وہ اگر بات سنو میری, اگر وہ ہمیں نہ دینا تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ ہمیں پھر بھی او بھائی وہ قرآن کہاں ہے؟ انہوں نے جمع کیا, امت کے لیے جمع کیا نا, وہ قرآن کہاں ہے؟ وہ اگر تم کہتے ہو انہوں نے نہیں دیا ہمیں, وہ حدیث میں دکھاؤ کہ انہوں نے نہیں دیا. لیکن مسئلہ آپ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اصول الگ ہیں, وہ اصول کیا ہیں آپ کے, ہمیں سمجھا دو آپ کے اصول کیا ہیں. بسم اللہ. بات تو سنو. مسئلہ آپ کے اسلام اور کفر کا ہے. آپ کا اصول یہ ہے کہ آپ اہل بیت سے دین لیتے ہیں, صحابہ سے آپ دین لیتے نہیں ہیں, صحابہ کے بارے میں آپ کا نظریہ بہت غلط ہے. ٹھیک ہے, تو پھر آپ اہل بیت سے کیا مجبوری ہے؟ آپ بھی صحابہ سے لیتے ہو. صحابہ میں سب سے پہلے امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے قرآن جمع کیا ہے. بھائی وہی سوال تو جو تم شیعوں سے کرتے ہو, وہی سوال میں شیعہ آپ سے کرتا ہوں. اب بتاؤ کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام کا قرآن کہاں ہے؟ تو نے سوچا بھی نہیں تھا نا. اب جا کر ریسرچ کرو. کیوں نہیں بنتا, کیسے نہیں بنتا؟ تمہارا بنتا ہے شیعوں سے پوچھو, شیعوں کا نہیں بنتا ان سے پوچھ لیں. یہ درمیان سے ایک نکلنے کا آپ کا وہ چلاکی ہے. میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ اگر ہم جس صحابہ سے بھی ہم قرآن لینا تو وہ ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ آپ کا ہے کہ کیوں نہیں ہے؟ کیوں, کس نے کہا کہ جس سے بھی لے لو, جس سے لے لو وہ صحیح ہے؟ کس نے کہا کہ جس صحابی سے وہ کوئی قرآن کی آیت ہے کہ علی علیہ السلام کے قرآن غلط ہے, کسی دوسرے کے قرآن صحیح ہے, کہ جس سے بھی لے لو وہ سب غلط صحیح ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک تمام صحابہ عادل ہیں, اور آپ کے نزدیک دین کا جو معیار ہے اور دین لینے کا جو اصول ہے, تو وہی صحابہ, انہی عادل صحابہ میں سے, عادل صحابہ میں سے ایک علی علیہ السلام ہے. سب سے پہلے انہوں نے قرآن جمع کیا. انہوں نے غلط جمع کیا, صحیح جمع کیا؟ اور بھائی تو ہمارے نزدیک تو مسئلہ نہیں ہے نا. اگر ہمیں حضرت علی مسئلہ بھی ہمارے لیے کوئی, او بھائی ان کا علم زیادہ ہے, ان کا علم زیادہ ہے, زید بن ثابت کا علم زیادہ ہے. نہیں, حضرت علی کا آپ کے نزدیک یہی ہے نا, آپ ان کے اپنے آپ کے امام بھی ہیں اور سب کچھ ہے نا, آپ کا دین لینے کا معیار بھی وہی ہے. ٹھیک ہے, آپ کے نزدیک صحابہ میں سے نا, صحابہ میں سے نا وہ, تو وہ قرآن کہاں؟ صحابہ والے قرآن, علی علیہ السلام والے قرآن کہاں؟ اس کا جواب میں آپ کو 10 دفعہ دے چکا ہوں کہ حضرت علی بھی صحابی ہیں, اور باقی جنہوں نے قرآن پہلے کہ اگر علی علیہ السلام نے کہا ہے کہ یہ عثمان والا قرآن صحیح ہے, وہ حدیث میں دکھا دو, یا کسی اور صحابی نے کہا, یا خود عثمان نے کہا کہ یہ قرآن میں نے جو جمع کیا نا یہ قرآن کامل ہے, وہ ہمیں دکھا دو. ہم مان جائیں گے بھائی کہ تمہارے اصول کے مطابق تمہارا قرآن کامل ہے. وہ تو ہے نہیں, وہ تو مجرد ادعا ہے. یہ ایک شخص ہے مثلا خود بالکل ننگا ہے, وہ ایسا ایکٹ کر رہا ہے کہ اس نے بہترین سوٹ پہنا ہوا ہے, اور بھائی آپ بالکل ننگے ہیں, آپ کو نظر نہیں آ رہا. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں صحابہ سے مانتا ہوں. صحابہ نے کہاں شہادت دی کہ قرآن کامل ہے؟ صحابہ نے تو کہا یہ قرآن ناقص ہے. صحابہ کو مانتے ہو نا,
صحابہ نے کہا یہ قرآن ناقص ہے. یہ موضوع ہی دوسرا ہے. میں نے کہا کہ اس پہ اگر آپ بات کرنا چاہیں گے تو بات کر لوں گا، لیکن تو کامل آپ کا قرآن جو کہاں ہے نا پھر؟ اصول یہ کہ او بھائی تم شیعوں سے طلب کر سکتے ہو. ہاں؟ دیکھو بھائی تم شیعوں سے طلب کر سکتے ہو کہ بتاؤ علی علیہ السلام کا قرآن کہاں ہے. شیعہ تم سے طلب نہیں کر سکتا کہ کامل قرآن کہاں ہے. شیعوں نے کیا جرم کیا کہ شیعہ تجھ سے نہیں پوچھ سکتے؟ تم جب شیعوں سے یہ سوال کر سکتے ہو تو تمہارے پاس جواب ہونا چاہیے نا اس سے پہلے کہ کامل قرآن کہاں ہے. جب تیرے پاس جواب نہیں تم شیعوں سے کیوں پوچھتے ہو؟ تمہارا جرم یہ ہے کہ تم قیامت تک اہل بیت کا قرآن ثابت کر ہی نہیں سکتے. تم یہ ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ میں نے ابھی اہل بیت ثابت کیا، قرآن اللہ میں نے ابھی لکھا ہے. ثابت کیا، آپ کی کتابوں سے ثابت کیا کہ علی علیہ السلام نے سب سے پہلے قرآن جمع کیا. کہتا قیامت تک ثابت نہیں کر سکتے. جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ ابھی میں نے کیا دکھایا تمہیں؟ او بھائی، موجودہ قرآن کن لوگوں نے جمع کیا اور کن لوگوں نے اس کو سرکار؟ موجودہ قرآن کے متعلق میں بار بار عرض کیا صحابہ نے شہادت دی ہے ناقص ہے. تم مجھے ایک قول دکھا دو کسی صحابی کا یہ کامل ہے. بسم اللہ. موجودہ قرآن صحابہ اس سے نے جمع زیادہ- کیا اس سے یا زیادہ- اہل بیت نے؟ یہ بتا. اس سے زیادہ آپ کے ساتھ گفتگو کرنا بیکار ہے کیونکہ آپ اس مسئلے پہ آپ کے پاس صرف ایک ہی سوال ہے، جواب آپ کے پاس کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کے پاس ریسرچ کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ اس مسئلے پہ کوئی مطالعہ نہیں ہے، نہ حدیث دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا. آپ صرف ایک سوال لے کے آئے نا کہ علی علیہ السلام کا قرآن کہاں ہے. تو بھائی صاحب جی پہلے بالکل. پہلے تم خود اس سوال کا جواب ڈھونڈ لو اپنے مذہب کے مطابق کہ علی علیہ السلام کا قرآن کہاں ہے. پھر ادھر آ جاؤ، پھر میں جواب دوں گا اپنے مذہب کے مطابق. ٹھیک ہے نا؟ جب تک تو نے اپنے خود تم پہلے جا کے ریسرچ کرو. یہ تو تمہاری کتابوں میں بھی ہے کہ سب سے پہلے تو ابو بکر سے پہلے، عمر سے پہلے، زید بن ثابت سے پہلے، عثمان سے پہلے کس نے قرآن جمع کیا؟ جو اس وقت جب ابو بکر کی بیعت ہو رہی تھی اس وقت کون قرآن جمع کر رہا تھا؟ امیر المؤمنین علی علیہ السلام. یہ تو آپ کی کتابوں میں بھی ہے، بخاری کے اسانید کے ساتھ میں نے آپ کی کتابوں سے دکھا دیا. تم پہلے اس کا جواب ڈھونڈ لو نا کہ وہ قرآن کہاں ہے. علی علیہ السلام وہ تو غلط قرآن جمع نہیں کر رہے تھے نا، وہ نستجیر باللہ غلط قرآن جمع. ان کا علم ابو بکر، عمر، وہ زید بن ثابت اور عثمان وغیرہ سے تو بہت زیادہ ہے. ان کا قرآن کہاں ہے؟ تم اپنے اصول کے مطابق جب اس کا جواب لا دو گے تمہارے پاس ہوگا، تب تمہیں حق ہے کہ ہم سے سوال کرو کہ وہ کہ شیعہ مذہب کیا کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے جو قرآن جمع کیا وہ کہاں. پھر تمہیں حق ہے کہ یہ سوال کرو. اور اس سوال کو لوگوں نے بار بار مجھ سے پوچھا، میں نے جواب دیا، اس کا حلی جواب بھی دیا، اس کا نقصی جواب بھی دیا. اوکے، تو ایسا سوال نہیں ہے کہ آپ پہلی دفعہ پوچھ رہے ہیں. جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف